شروع کرتے ہیں خداوند کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی ڈھیر ساری برکات سے مالا مال کرے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی دعا آپ سب کے لیے ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ یہ دعا میرے لیے نہیں ہے، وہ ابھی اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ جس کے دل میں شک ہے، شک سمندر کی لہروں کی طرح ہوتا ہے جو صرف شور کرتی ہیں اور موت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح شک انسان کو موت کے قریب لے جاتا ہے، اس کو ڈبوتا ہے۔ آج ہم پورے ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا، ہمارا نجات دہندہ، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ وہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ خداوند ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے قدم کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں، نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے۔ آئیے خداوند کے حضور اپنے آپ کو دے دیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور لے چلیں، کیونکہ آج وہ بہت ساری مشکلات جو ہماری زندگی میں ناکامی کا باعث بن رہی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں۔ آج کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آج خداوند ہمیں بہت ساری برکات سے مالا مال کرنے والے ہیں۔ وہ بند دروازے جو صحت کے لیے ڈاکٹر نہیں کھول سکتے، آج خداوند کھولنے والے ہیں۔ وہ بند دروازے جو کوئی وکیل نہیں کھول سکتا، آج وہ خداوند کھولنے والا ہے، کیونکہ خداوند مسکین کی وکالت کرتا ہے۔ وہ عدل اور انصاف کا خدا ہے۔ آج وہ لوگ جو بے روزگاری کے بند دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں، جن کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں، آج خداوند ان کے لیے روزگار کے سارے دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ آج خداوند اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اگر ہم پورے ایمان سے اس سے مانگیں، خداوند ہمیں فراہم کرنے والا ہے، خداوند ہمیں بخشنے والا ہے، خداوند ہمیں دینے والا ہے۔ خداوند میرا جو پان ہے وہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند مجھے ہری ہری چراگاہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اگر میں کسی خوف کی وادی میں گزروں تو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ میں اپنی تمام تر توجہ خداوند کی طرف مرکوز کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں۔ اے خداوند، اے میری خدا، میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونا دے۔ میرے دشمن کبھی مجھ پر خوشی نہ منائے، کیونکہ اے خداوند تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اے خداوند تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرے جام لبریز ہوتا ہے۔ اے میرے خدا، میں پورے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آتا ہوں۔ آج وہ بیٹیاں جو گھر کے دانا پانی کے لیے پریشان ہیں، کیا بھول چکی ہو کہ سارفت کی بیوہ کے پاس ایک مٹھی آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل، خداوند کی برکت سے وہ کبھی نہ ختم ہوا اور قحط کے وقت میں بھی ان کو خوراک مہیا کرتا رہا۔ تو آپ کیوں اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں؟ کیوں اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ آپ کی خوراک کے لیے کچھ نہیں ہے؟ بیٹی تو اپنے بچے کی بیماری کے لیے کیوں پریشان ہے؟ تیرا خداوند شفا دینے والا ہے۔ وہ 12 سال سے وہ خاتون جس کو خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ میں اگر صرف خدا کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج پورے ایمان سے خداوند کے حضور جھک جا، خداوند تیرے بچے کو شفا دے گا۔ آج خداوند آپ کے گھروں میں شفا کے دروازے کھول دے گا۔ آج خداوند آپ کو اپنی برکات سے مالا مال کر دے گا۔
میرے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے دلوں کو کھولیں، پورے ایمان کے ساتھ خداوند کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس رب الافواج خدا، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کر دے، اپنا دست شفقت بڑھا کر ہم کو چھو لے۔ اے خداوند خدا، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے۔ ہم تیرے بچے تیری حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اے خداوند، ہم تیری حضور شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اس نئے دن پہ جو تو نے ہمیں اے خداوند خدا نئی سانسیں عطا کرتی ہیں، اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ خداوند خدا، تو نے کہا کہ نہ رات کی ہیبت سے تجھے ڈرنا پڑے گا، نہ ہی دن کو اڑنے والے تیر ہی سے، نہ اس وبا ہی سے جو تاریکی میں چلتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 بھی گر جائے اور 10,000 تیرے دائیں ہاتھ کی طرف، مگر تیرے نزدیک نہ آئے گا۔ اے خداوند خدا، میں اپنی تیری آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، اپنے الہی خزانوں کے دروازوں کو کھول دے، اپنے ان بچوں کے جو بے روزگار ہیں، اے خداوند میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اپنے خزانوں سے ان کے لیے روزگار مہیا کر دے۔ اے خداوند، آج ان کے لیے روزگار کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائے اور ان کے گھروں میں خوشحالی آ جائے۔ اے خداوند، تیری بیٹی جو گھر کے چولہے کے لیے پریشان ہے، کچن کے پہلے خداوند خدا راشد کے لیے پریشان ہے، اے خداوند خدا، تو جس طرح صارفت کی بیوہ کو تو نے اے خداوند برکت بخشی، اس کی مٹی سے آٹا نہیں ختم ہوا، اس کی کپی سے تیل نہیں ختم ہوا، اے خداوند آج اپنی اس بیٹی کے کچن میں کے ساری برکات سے مالا مال کر دے۔ اے خداوند خدا، تیرے بیٹے اے خداوند شفا کے لیے تیرے منتظر ہیں، جو نا امید ہو چکے ہیں، اے خداوند تو ان کی امید بن جا، ان کو شفا دے۔ جو بیماری کے بستر پر پڑے ہیں، جن کی ماں ان کے تکیے کے پاس بیٹھی رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتی ہے، اے خداوند تو اس کے آنسوؤں کو پوچھ ڈال، اس کے بچوں کو شفا عطا کر دے، اس کے گھرانے میں شفا کی روح کو انڈیل دے۔ اے خداوند خدا، تیری بیٹی اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے پریشان ہے، اے خداوند خدا، تیرے بچے جو مقید ہیں، اے خداوند تو ان کے رہائی کے سارے دروازوں کو کھول دے، اے خداوند تو ان کی رہائی کے سارے رکاوٹوں کو ختم کر دے اور ان کو آزاد کر دے، انہیں انصاف فراہم کر دے۔ اے خداوند تو ان کی وکالت کر، کیونکہ تیرے کلام میں داؤد نبی کے زبور میں لکھا ہے کہ تو مسکین کی وکالت کرتا ہے۔ اے خداوند اپنے بچوں کی وکالت کر۔ اے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو نا امید ہو چکے ہیں، ان کی امید کے دروازے کھول دے۔ اے خداوند تو ہمارے ایمان کو بڑھا دے، تاکہ ہم کبھی ایمان میں ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہمیشہ سچے اور پورے ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئیں، تیرے حضور اس ایمان سے آئیں کہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ اے خداوند تو تیرے حضور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خداوند خدا، تو اپنے بچوں کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ اے خداوند تو اپنے محبوب کو نیند میں ادا کر دیتا ہے۔ خداوند اپنے بچوں کو ان کی تمام تر نیک خواہشات کو پورا کر دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے خداوند خدا، تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، وہ اپنے امتحان کے لیے پریشان ہیں، اے خداوند ان کے ذہنوں کو روشن کر دے، اور خداوند خدا ان کے ذہنوں کو کھول دے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے علم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہوئے کامیابی اور کامرانی پائیں اور تیرے نام کی تمجید کریں، خیموں میں تیرے نام کی گواہی دے۔ اے خداوند خدا، مجمعوں میں تیرے نام کی گواہی دے۔ قدوس خداوند خدا، تو جو پروردگار ہے، تو نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اے پربھو جی، اے خداوند جی، ہم تیرے بیٹی اور بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں، تیرے حضور کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی خالی جھولی تیرے حضور پھیلاتے ہیں، اپنے خالی دامن تیرے حضور لے کے آتے ہیں۔ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے خداوند ان کو اپنے در سے کبھی مایوس نہ ہونے دے۔ اے خداوند تیرے حضور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو پورے ایمان سے تیری بارگاہ میں آیا ہو، تیرے در پہ آیا ہو، وہ کبھی خالی لوٹا ہو۔ اے خداوند خدا، اپنے بچوں کی نیک خواہشات کو پورا کر دے، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے خداوند خدا، وہ لوگ جو گھر کے
मेरे खुदावंद खुदा छत के लिए परेशान है, खुदावंद उनको तो उनकी अपनी छत मुहैया कर दे, उनको मेरे खुदावंद एक अच्छा घर अता कर दे। ऐ खुदावंद उन सबको जो मेरे खुदावंद खुदा जो मुख्तलिफ तरह की परेशानी में मुब्तला है और हमें दुआ के लिए कह रहे हैं, ऐ खुदावंद तो आज उनकी हर एक की नाम बनाम सारी परेशानी को, सारी मुश्किल को, सारी मुसीबत को, सारी तकलीफ को दूर कर दे और खुदावंद उनको अपने इलाही खजानों से मुहैया कर दे। ऐ प्रभु यीशु जी अपने बच्चों की दुआओं को सुन ले। खुदावंद खुदा तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे हजूर गिड़गिड़ाते हैं। खुदावंद खुदा तो अपने बच्चों की फरियादों को सुन, अपने बच्चों की दुआओं को सुन, क्योंकि तू सुनने वाला बाप है। ऐ खुदावंद खुदा तेरे हजूर कभी किसी चीज की कमी नहीं है। ऐ खुदावंद खुदा मेरा दिल मगरूर नहीं है और ना ही मेरी नजर बुलंद है। ऐ खुदावंद खुदा मैं बड़ी बातों में कभी दखल नहीं देता। खुदावंद मैं हलीम और फरोतन बन के तेरे कदमों में झुकता हूँ, तू किरूबियों पर तख्त नशीन है, मैं तेरे तख्त के सामने झुकता हूँ और तेरे बेटे और बेटियों को जो इस वक्त दूर और नजदीक से आज इस कलाम को जो सुन रहे हैं, तेरे कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, ऐ खुदावंद मैं इन सब को लेकर तेरी हजूरी में आता हूँ, तेरे दर पे झुकता हूँ। मेरे खुदावंद अपने बच्चों के सजदों को कबूल कर ले, अपने बच्चों की दुआओं को सुन और मेरे खुदावंद अपने दस्ते शफ़क़त बढ़ाकर इनको छू ले। ऐ खुदावंद हम इस लायक नहीं हैं कि तू हमारे यहाँ आए, लेकिन अगर तू कह दे तो हमारी रूहें शफा पाएगी। हम शफा के मोहताज तेरी हजूरी में आते हैं, तेरी बारगाह में आते हैं। ऐ खुदावंद आज ये तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी बारगाह में झुके हुए हैं, इनके घरानों को, इनके खानदानों को, इनके घर में अपनी बरकत को ढेल दे, इनके खानदानी सारे मंसूबों को मेरे खुदावंद खुदा अपनी पाक मर्जी से पाया तकमील को पहुंचा दे। ऐ खुदावंद जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे खुदावंद दुनिया के ऐ खुदावंद खुदा जो भाग दौड़ में मेरे खुदावंद वो कभी पूरी नहीं पा रहे, खुदावंद खुदा तो इनकी सारी जरूरतों को अपने इलाही खजाने से पूरा कर दे, इन्हें अपनी बरकत से मालामाल कर दे। ऐ खुदावंद इनके घरानों में अमन सुलह और सलामती को पैदा कर दे, इनकी जिंदगियों में मोहब्बत को पैदा कर दे, भाई और भाई बाहम आपस में मिलकर रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर तेरे नाम की तमजीद करते रहें। ऐ खुदावंद खुदा अपने बच्चों को संभाल ले, अपने बच्चों को अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और इन्हें ईमान की मजबूती अदा कर दे। ऐ खुदावंद मैं दिल की गहराइयों से तुझे पुकारता हूँ और तेरे नाम से मांगता हूँ, आ मेरी दुआ मेरी इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। मांग लेता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कादिर नाम से, आमीन। अजीज भाई और बहनों, आज की इस दुआ को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर टाइप कर दें, क्योंकि आपके कमेंट में आमीन लिखने से इसे यूट्यूब खुद ब खुद उन हजारों लोगों तक भेज देगा जिन्हें आज की इस दुआ की जरूरत है। आपके इस छोटे से काम की वजह से खुदावंद और ज्यादा बरकत देगा। और अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी मकसद के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन करें, हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। खुदावंद आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो है उनको खत्म करेगा और अपनी ढेर सारी बरकत से मालामाल करेगा। आमीन।